نبی محمد نے ساری زندگی آسان کیوں نہ دی؟ حقیقت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر آسان کیوں نہ دی؟ آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا تو آپ کی زندگی فضول ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کے لیے آسان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے آسان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری کی ساری باتیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ دیر آسان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے پر ہو جائے تو وہ بھی سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیان اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی آذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو صعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بآواز بلند آذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آذان کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انس سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت ابو بر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلے سب والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنے حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال آذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر آذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹہلوں پر سیر کر رہا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھا اور اس کے لیے امامت کی کہ مقتدی اس پر راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوا، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے آذان سنتا ہے تو مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان بلند آواز سے ہوا خارج کرتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ آواز نہ سنی جائے۔ پھر جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھ اور وہ بات یاد رکھ، اسے ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے کہ جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو آزان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے اور انہیں آزان اور پہلی صف قرآن اندازی کر کے حاصل کرنی ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آزان دے چکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہے جو مؤذن نے آزان میں کہی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آزان کہنے والا ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں بھی آزان دینے والے کی فضیلت مل جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم آزان کا جواب دے چکو جو دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آزان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیں سماعت فرما لیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس آزان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں، اس لیے کہ سنن ابن داؤد اور ابن ماجہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آزان دی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے آزان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ و محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ و محدثین کے بارے میں اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ آزان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال مؤخذ جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ کی روایت ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی اور علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے آزان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں ایک مسئلہ بار بار سامنے آتا تھا کہ نماز کے وقت سب مسلمانوں کو ایک ساتھ کیسے بلایا جائے۔ کبھی لوگ خود اندازہ لگا کر آ جاتے اور کبھی ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے، مگر وہ شان اور ترتیب پیدا نہ ہو پاتی جو ایک امت کے لیے ضروری تھی۔ ایک دن صحابہ نے مشورہ کیا کہ نماز کے اعلان کا کیا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا آگ جلا کر اشارہ کیا جائے، مگر یہودی ایسا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، مگر یہ عیسائیوں کی علامت تھی۔ کسی نے کہا سینگ پھونکا جائے، مگر یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سب کی باتیں سنتے رہے اور دل میں چاہتے تھے کہ اعلان ایسا ہو جو صرف مسلمانوں کا ہو، پاکیزہ بھی ہو اور توحید کی خوشبو بھی رکھتا ہو۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہاتھ میں ناقوس لیے کھڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ بیچو گے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ عبداللہ بن زید نے کہا کہ ہم نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ اس نورانی شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور وہ کلمات پڑھنے لگا جو دلوں کو دہلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید یہ کلمات سنتے رہے
اور پھر گھبرا کر نیند سے جاگے اور صبح ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے خواب سنایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نور سے بھر گیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ کیونکہ اس کی آواز بلند اور دل میں اتر جانے والی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور جب پہلی بار مسجد نبوی کو بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور اذان کے الفاظ ادا کیے تو مدینہ کی فضاؤں میں ایسا سکوت ٹوٹا کہ گھروں کے دروازے کھلنے لگے، لوگ حیرت اور جذبے سے باہر نکلتے گئے، کچھ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے کہ یہ کیسی نورانی آواز ہے جو دل میں اتر رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہی اسلام کی پہچان بنے گی، یہی امت کا نشان ہوگی، یہی صدا زمین و آسمان تک جائے گی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اذان کی آواز سن کر جذبات سے بھر گئے۔ انہوں نے پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی خواب میں یہی الفاظ دیکھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ نے تم دونوں کے خوابوں کو ایک کر دیا تاکہ ان کے آذان دین کی وہ صدا بنے جو ہمیشہ آسمانوں کی طرف اٹھتی رہے۔ اور یوں اسی دن مدینہ میں مسجد نبوی کی فضا میں آذان کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک ہر بستی کا آسمان اسی اعلان سے گونجتا رہے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی آذان نہیں دی، یہ شرف آپ نے اپنی امت کے افراد کو عطا فرمایا اور سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ اگر آپ آذان دیتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ عمل صرف نبیوں کے لیے ہے اور شاید کوئی اس کا اہل نہیں، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ عظیم عبادت امت میں جاری رہے، ہر قبیلے، ہر علاقے اور ہر نسل کے مسلمان اس اجر میں شامل ہوں۔ جب بھی مدینہ کی فضا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان گونجتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سینوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ آذان دینے والے کو نماز قائم بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی گھر میں، کبھی مسجدوں میں اور سفر کے مختلف مراحل میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے آپ نے مستقل مؤذن مقرر فرمایا تاکہ نظام نماز میں ترتیب قائم رہے۔ ایک کمزور روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے آذان دینے کا ارادہ بھی فرمایا لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آذان کا اجر امت میں بانٹا جائے اور قیامت تک آنے والے لاکھوں مؤذن اس عمل سے ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اس لیے صحابہ میں سے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی آذان دیتے تھے اور کبھی کبھار دوسرے صحابہ کو بھی اس شرف سے نوازا جاتا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آذان نہیں دی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ آواز امت کی آواز بنے اور صرف نبی کی نہیں تاکہ دین کی بلندی سب کے حصے میں آئے۔ اور آذان کے بارے میں ایک اور نہایت دل دہلا دینے والا واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان مدینہ کی فضا میں بلند ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر در و دیوار خشوع سے چمک جاتا، مگر وہ دن آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور مدینہ کی فضا جیسے خاموش ہو گئی۔ حضرت بلال آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن جیسے ہی ان کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نکلے تو ان کی آواز کانپ گئی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو آواز کو روکنے لگے اور وہ الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ وہ روتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بلال کی ہمت نہیں کہ وہ ان الفاظ کو اپنے محبوب پاک کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ادا کریں۔ اس دن پورے مدینہ نے وہ رونا سنا جو کبھی پہلے نہیں سنا تھا، مرد، عورت اور بچے سب گھروں سے نکل آئے اور ہر چہرہ اشک بار تھا کیونکہ یہ پہلی آذان تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کی اجازت مانگی کیونکہ ہر آذان نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بے قرار کر دیتی تھی۔
وہ شام چلے گئے اور وہاں جہاد میں حصہ لیتے رہے، کیونکہ مدینہ اور آذان کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی بنی رہی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے اور حضرت بلال سے ملے اور فرمایا کہ بلال، ایک بار پھر آذان دے دو تاکہ وہی صدا سن کر دلوں کی پیاس بجھ جائے۔ بلال نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ آذان نہیں دے سکتے، مگر محبت پر اسرار پر آخرکار وہ راضی ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو کر آذان کے پہلے الفاظ اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو شام کی سرزمین پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، صحابہ کے قدم لرزنے لگے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو ہر طرف سسکیوں کی آواز گونج اٹھی۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ جو کبھی جنگوں میں نہ روئے تھے، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ انہیں یوں لگا تھا جیسے مدینہ کی وہ مبارک گھڑیاں واپس آ گئی ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ آذان بلال کی زندگی کی آخری آذان تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی آذان نہیں دی، کیونکہ وہ ہر لفظ میں انہیں اپنے محبوب نبی کی یاد کی شدت برداشت نہ ہوتی تھی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ آذان صرف آواز نہیں بلکہ محبت، ایمان اور وفاداری کی وہ صدا ہے جو سینے میں اتر کر دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔